أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق الله العظيم. کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ پیغمبر زیادہ حقدار ہے ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ، والدین سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز سے بھی زیادہ حضور ایمان والوں کو بڑا محبوب ہے۔ پھر فرمایا اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں۔ پھر اللہ نے دوسرا خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، میرا محبوب یاد کر جب ہم نے پیغمبروں سے میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت غزوہ خندق کا ذکر فرمائیں گے، جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے سب سے اہم غزوہ جو تھا نا جی، وہ جنگ بدر ہے جی۔ آج بھی دنیا یاد کرتی ہے جی۔ 313 نے 1000 کو ایسی پھینٹی لگائی رہتی دنیا تک، ہر کافر بھی اس کا اقراری ہے کہ بھئی یہ ناممکن تھا اور ہو گیا۔ اللہ نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی۔ آپ نے سنا جی 70 مردار ہوئے، 70 قیدی بنے جی، باقی جو بچے تھے وہ بھاگ گئے جی۔ پورا سال، پوری زندگی پھر بیویوں کے تانے سنتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا جی۔ اس غزوے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے۔ دیکھنے میں پتہ چلتا تھا مسلمانوں کا پڑلا کیا ہے جی، ہلکا ہے جی، کفار کا کیا جی، بھاری ہے جی۔ وہ بالکل جیت گئے تھے جی، لیکن ہوا اللہ کی شان یہ تھی، آخرکار وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ چلے گئے۔ جب وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر ایک جگہ پہ گئے، حمراء الاسود اس کا نام ہے جی، تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یار کہا کہ تم کیوں آئے ہو نا؟ اس دوسرے نے کہا میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں تب آیا ہوں۔ تیسرے نے کہا میں نے تمہیں دیکھا، میں تب آیا ہوں۔ کرتے کرتے سارے ایک دوسرے کو دیکھ کر آ گئے جی، ٹھیک ہے۔ مسلمان بڑے زخمی ہوئے تھے، چکنا چور ہو چکے تھے۔ پھر کہا اچھا ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی آ گئے ہو، اب اس طرح کرتے ہیں واپس پلٹ کر جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاع ملی کہ کفار مشرکین دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخمی شہروں کو کہا پیچھے نہیں ہٹنا جی، آگے بڑھنا ہے جی۔ زخمی شہر آگے بڑھے، ان کو پتہ چلا نا کہ بھئی یہ تو زخموں سے چور ہو چکے ہیں، پھر بھی ہمت نہیں آ رہے، دم دبا کر بھاگ گئی۔ پھر اس کے بعد 4 ہجری کو غزوہ خندق ہوا جی۔ یہ خندق اور احزاب کیوں کہتے ہیں، آپ نے وجہ تسمیہ سنی ہے۔ مشرکین نے، منافقین نے، کفار نے مدینے کے یہودیوں کے پاس آ کر یہ گلہ شکوہ کیا کہ یہ بندہ اور اس کے ساتھی یہ صحابی ہو چکے ہیں، اپنے والدین کا دین چھوڑ چکے ہیں، اور یہ کیا کرتا ہے جی، اس کا دین اور ہے، یہ ہم سے جدائی اس نے اختیار کر لیا، لہٰذا آپ ہمارا ساتھ دو، ہم کیا کریں گے، اس کے اوپر چڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو وہاں کے جو یہودی تھے جی، بنو نذیر، بنو قینقاع، تو ان کے اپنے بھی قبائل تھے مشرکین کے جی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ تھے جی۔ انہوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا، تو یہ وہاں سے چڑھائی کرنے کے لیے آ گئی۔
ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مشرکین ہیں اور ان کے ساتھ مختلف قبائل ہیں جو آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ کرام کو بٹھایا، مشورہ لیا جی، مشورہ سنت بھی ہے جی، وشاورہم فی الامر، تبلیغ والے ساتھی نہیں کرتے ہیں، کھانا بھی مشورہ، پینا بھی مشورہ، سونا بھی مشورہ، بازار بڑھنا بھی مشورہ، ہر چیز بھی مشورہ۔ اچھی گل ہے جی، مشورہ ہونا چاہیے، گھر کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ کوئی کام کاج کرو نا جی تو اپنی بیوی سے بھی مشورہ کبھی لے لیا کرو جی، ٹھیک ہے، بیٹوں سے بھی مشورہ لے لیا کرو، بیٹوں سے بھی مشورہ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ ہاں، صرف تبلیغ میں مشورہ نہیں ہے، ہر چیز کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ مشورہ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو جو نوجوان صحابہ تھے نا جن کا خون جوش مارتا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ باہر نکلیں گے میدان کے اندر کفار کو پھینٹی لگائیں گے، لیکن تعداد بہت زیادہ تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بوڑھے حضرات تھے، بڑی عمر کے تھے، ان سے بھی مشورہ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشورہ بھی دیا۔ حضور نے اپنا مشورہ یہ دیا کہ مدینے کے اندر رہ کر کیا کیا جائے، ان کے ساتھ جنگ کی جائے، اور جو صاحب فراست لوگ تھے، ذہین لوگ تھے، صاحب تجربہ کار لوگ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ مدینے کے اندر رہ کر کیا کیا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے۔ ادھر صحابہ کرام کی تعداد 3000 ہے جی، ادھر صرف قریشیوں کی تعداد، مشرکین مکہ کی تعداد 10,000 ہے جی، ان کے ساتھ 14 اور بھی ملے جی، مختلف قبائل۔ یہ کتنے بن گئے جی؟ 24,000 جی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تم کیا کہتے ہو؟ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک روایت کے مطابق ان کی 300 سال عمر تھی، ٹھیک ہے، 2-3 مذہبوں کو چھوڑ کر، یہودیت کو، عیسائیت کو چھوڑ کر آخر میں آ کر مسلمان ہوئی، ٹھیک۔ کہا سلمان کیا کہتے ہو؟ اور یہ چونکہ ایران کے رہنے والے تھے تو ایران کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے جی، دشمن کے ساتھ کیسا مقابلہ ہوتا ہے؟ کہا حضرت ہم تو یوں کرتے ہیں، جب جنگ کے حالات پیچیدہ ہو، دشمن کی تعداد زیادہ ہو اور مغلوب ہونے کا خطرہ ہو تو پھر ہم یوں کرتے تھے کہ خندق کھودا کرتے تھے، ٹھیک ہے، خندق کھودتے تھے تو جس کی وجہ سے ہم جیت جاتے تھے، یا یہ کہ دشمن ہم پر حملہ یک بار بھی نہیں کر سکتا تھا، گھوڑے دوڑا کر آ نہیں سکتے تھے، چھلانگ مارتے تو بیچ میں گر جاتے، اور جو ایک مرتبہ نیچے اترتا تو واپس اوپر آ نہ سکتا تھا، تو اس طرح بچ سکتے۔ تو اس وقت مدینے کا نقشہ یہ تھا، مدینے کی تینوں اطراف کے اندر جنگلات تھے اور ایک طرف خالی تھی، ٹھیک ہے، اور مدینے کی ایک 2 طرفیں ایسی تھی جو اونچی تھی، یہ مکے والے جو ساتھی جو مکہ میں گئے تو وہ جگہ بھی اونچی تھی، اور یہ شمال کے اندر تبوک آتا ہے اور مکہ آتا ہے، یہ چیزیں تھوڑی سی اوپر تھی، یہاں سے حملہ کرنا تھوڑا سا مشکل تھا، تو انہوں نے سامنے سے حملہ کرنا چاہا، ادھر آگے خندق کھودی گئی اور صحابہ کرام کو تیار کیا گیا۔ صحابہ کرام کو کہا کہ بھائی آپ نے اپنی پوزیشن لے لینی ہے اور کیا کرنا ہے، ان کے اوپر تیر برسانا ہے۔ وہ بھی تیر برساتے اور ادھر صحابہ کرام بھی تیر برساتے۔ آخر کار 3 مسلمان شہید ہوئے اور ان کے 8 بندے مردار ہوئے۔ یہ وہ جنگ تھی، اس جنگ کے اندر پھر ہوا یہ، آخر کار بھاگے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی مدد کی، فرشتوں کے ذریعے کی، ہوا کے ذریعے کی۔ رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کہا جاؤ جا کر مشرکین کی خبر لے کر آؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں سردی تھی، سخت سردی تھی، لیکن حضور کا حکم سارا آنکھوں پہ تھا۔ کہتے ہیں میں نکلا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے دھوپ لگ رہی ہے، میں گرم ہو رہا ہوں۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ آگ جلائی ہوئی ہے، ابو سفیان نے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اپنی کمر کو تاپ رہے ہیں جی، سیکھ رہے ہیں جی۔ کہتے ہیں دل میں خیال ہے کمان سے میں کمان نکالوں اور تیر چلاؤں، یہیں پہ ختم کر دوں، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ وہاں پہ جاؤ گے تو چھیڑخانی نہیں کرنی، آرام سے ان کے حال و احوال دے کر جاسوسی کر کے واپس آؤ۔ یہ حضور کا رازدان تھا حضرت حذیفہ بن یمان، راز تھے۔ واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ساری صورتحال بتائی، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ اس کا ذکر ہے، آگے بیچ میں اور باتیں بھی آ جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، یہ دوسرا خطاب ہے ایمان والوں کو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تمہاری اوپر کی، اذ جاءتکم، جس وقت آئے تمہارے پاس، جنود لشکر، ابو سفیان والا لشکر، یہودیوں والا لشکر، بنو قینقاع والا لشکر، بنو قریظہ والا لشکر جی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے بھیجا ان کے اوپر ریحًا، ہواؤں کو،
وجنودن اور لشکروں کو لم تروہا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے اتنی تند و تیز ہوا بھیجی نا جی، ایک تو ویسے بھی موسم سردی کا تھا اور مدینہ ہے بھی ٹھنڈا جی، ٹھیک ہے، اور مکہ چونکہ گرم ہے، تو اس اعتبار سے ہوا چلی، پہلے بھی کانپ رہے تھے جی، اس ہوا کے چلنے سے ان کی آگ بجھ گئی، ان کی ہنڈیاں لڑک گئی جی، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ان کے جو خیمے تھے وہ بھی لڑک گئے جی، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز نہ بچی جس سے ان کا کوئی سہارا بنتا جی۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ اب تو کیا حالات مشکل ہو گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہے اللہ رب العزت جو عمل تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ اذ جاؤکم، یاد کرو ایمان والو، اذ جاؤکم جس وقت آئے تمہارے اوپر، اذ جاؤکم جس وقت آئے تمہارے پاس، من فوقکم تمہاری بلائی والے حصے سے، ومن اسفل منکم تمہارے نچلے حصے سے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جس وقت آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور دل منہ کو آ گئے، ہنسلی والی ہڈی تک پہنچائے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ تم نے خیال کیا اللہ کے بارے میں مختلف خیال کرنا، چونکہ وہ لوگ سخت تھے جی اور تھے بھی تعداد میں زیادہ، تیر برساتے۔ اس جنگ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں قضا ہوئی تھی، چوتھی نماز تھوڑی سی ہٹ کر ہوئی تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر علیحدہ ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھائی، جماعت کے ساتھ۔ اور مسئلہ ہے نا جی فقہ حنفی کے اندر، اگر کسی بندے کی نمازیں 5 سے کم رہ گئی ہو نا اور وہ بندہ صاحب ترتیب ہو تو پھر وہ ترتیب کے ساتھ کیا کرے گا جی، نماز پڑھے گا جی، ٹھیک ہے۔ اس جنگ کے اندر حضور کی نماز بھی رہ گئی تھی۔ اب بعض کہتے ہیں نا جی فلانا بزرگ آیا تھا سورج روک گیا جی، ٹھیک ہے، حضور کے لیے نہیں روکا تو کسی بزرگ کی کیا مجال ہے، بزرگ کدھر پہنچتا ہے، حضور کی جوتیوں کی خاک کے ساتھ نہیں مل سکتا جی، ٹھیک ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور کلیجے منہ کو آ گئی۔ اتنی گمسان کی جنگ تھی جی، ٹھیک ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اور دل، بندہ جب گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے نا جی تو بندے کا دل اوپر کی جانب آتا ہے جی، ٹھیک ہے، سانس اکڑ جاتا ہے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ تم نے گمان کیا اللہ کے بارے میں گمان کرنا ہی، پتہ نہیں جنگ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے جی، بچیں گے بھی یا نہیں بچیں گے جی، زخمی ہوں گے یا نہیں ہوں گے جی، ٹھیک ہے، واپس گھر کو پلٹ سکیں گے یا نہیں سکیں گے۔ تو صحابہ کے دلوں کے اندر ایسے خیالات آئے، ٹھیک ہے، جنگ کے کیا معاملات ہوں گے، ہماری کیا حالت ہوگی، حضور کی کیا حالت ہوگی، جنگ کی اپنی صورتحال کیا ہوگی، پیچھے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، گمان کرنے لگ گئے اللہ کے بارے میں۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ اللہ فرماتے ہیں اسی مقام کے اوپر ہم نے ایمان والوں کو آزمایا جی، ٹھیک ہے، اللہ بھی کبھی آزماتا ہے جی، ٹھیک ہے، کبھی دولت دے کر بندے کو آزماتا ہے نا جی، غریب بندہ ہوا نا جی، ٹھیک ہے، جس کو جب کھانا سے 5 روپے بھی نہ ہو، اللہ اس کو ایک دم میں لاٹری لاوا جی، کروڑ پتی بڑھا گا نا جی، اللہ آزماتا ہے جی۔ پہلا تو 5 روپے نہیں ہے، 5 کروڑ مل گیا تو دیکھنا ہے کی کرنے جی، تو میرے راہ بھی دیسی ہے نہ دیسی، آیا تیرے اندر تکبر غرور ایسی ہی نہیں۔ پہلے بندہ بیمار تھا، اللہ نے آنن فانن ٹھیک کر دیا، ڈسپرین، پہلے ڈاکٹروں نے علاج کیے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، صرف ڈسپرین کھائی تو کیا ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ ہاں اب مجھے تو یاد کرے گا یہ نہیں کرے، بیماری بھی ہر بندہ اللہ کو یاد کرتا نا جی، لیکن صحت میں اللہ کو یاد کرے گا جی۔ پہلے اولاد نہیں تھی جی، اللہ نے 20 30 40 سال 50 سال کے بعد دی جی، آیا اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہی نہیں۔ تو اللہ نے وہاں پر ایمان والوں کا آزمایا، اور ایمان والے پتہ کون تھے، صحابہ تھے، صحابہ کا ایمان کیا تھا جی، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ نے ہمیں کہا تمہارا ایمان اگر صحابہ جیسا والا ایمان ہوگا نا تب کیا ہوگا جی، وہ قبول ہوگا، کامیاب ہوگا۔ تو اللہ نے صحابہ کو آزمایا تھوڑا سا جی، ٹھیک ہے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور زلزلہ طاری کیا، سخت زلزلہ، یہ والا زلزلہ نہیں ہے جی زمین کے اوپر زلزلہ جی، ٹھیک ہے، دلوں کو جھنجھوڑا جی، آیا ایمان ثابت قدم رہتا ہے یہ نہیں رہتا جی، ٹھیک ہے، مجھ سے کیا کیا امیدیں تم لگاتے ہو جی، ٹھیک ہے۔ اور مومن بندہ جب مشکلوں میں پھنس جاتا ہے نا جی، وہ صرف اور صرف کیا کرتا ہے جی، اللہ ہی کو یاد کرتا ہے۔ تو ایمان والوں نے، صحابہ کا ایمان تو پہلے سے مضبوط تھا، پھر انہوں نے دیکھا یا اللہ تیری مدد ہوگی تو ہم کیا ہوں گے جی، جیتیں گے، پھر اللہ نے جتایا جی۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ ایمان والوں کی حالت ہے جی، ایمان والوں کی آنکھیں کی کھلی رہ گئی، کلیجی منہ کو آگے، اور اللہ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے کیا ہونے لگے جی، خیالات آنے لگے، تو اللہ نے آزمایا جی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سنا ہے پیچھے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ کیوں آزماتا ہے جی، ٹھیک ہے، اللہ صرف اس لیے آزماتا ہے، کھوٹا کیڑا ہے، کھرا کیڑا ہے جی، دودھ بھی کیڑا ہے تو پانیاں بھی کیڑا ہے جی، مومن کیڑا ہے تو منافق کیڑا ہے جی، ٹھیک ہے۔ جب اللہ نے آزمایا نا
ایمان والے بھی سامنے آگے اور منافق بھی سامنے آگے ان کا ذکر ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جس وقت کہا منافقوں نے، والذین، اور ان لوگوں نے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر مرض، مرض تھا، بیماری تھی، منافقت تھی جی، ٹھیک ہے۔ اور مشکل وقت میں بندے دا پتہ لگ جلدا نا جی، ہیرا دوست کیڑا ہے تے مٹی دوست کیڑا ہے جی، سچا کیڑا ہے تے کوڑا کیڑا ہے، کھرا کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا ہے، یہی ہوتی ہے جی۔ مشکل وقت کے اندر پتہ چل جاتا ہے کیڑا مقتدی مخلص ہے تے کیڑا منافق ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا وہاں پر مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ کیا کہنے لگے جی، ما وعدنا اللہ ورسولہ، نہیں وعدہ کیا اللہ نے ہم سے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، الا غرورا، مگر دھوکہ دیا جی، ٹھیک ہے۔ منافق کیا کہنے لگے، اللہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جی، رسول اللہ نے کیا کیا، ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جی۔ ایک بازار تھا جی، بازار کا نام سوق بنی قینقاع، یہ قینقاع یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جی، وہاں سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا تو وہاں پر ایک بازار قائم ہوا جی۔ آج کل اس کو سوق التمر کہتے ہیں، وہاں پر کھجوریں زیادہ ملتی ہیں، سوق التمر۔ تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کیا، دیا، تقریر کی جی، پہلے اس جنگ سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، تم کیا ہوگا جی، کیسر و کسریٰ کی حاکم بنو گے، حکمران بنو گے جی، کیسر و کسریٰ آپ کے پاؤں کے نیچے ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ والی صورتحال آئی نا تو ایک منافق کھڑا ہوا جی، جس کا نام طلحہ بن اسد تھا جی، کہنے لگا، ہمیں کہتا تھا جب تم ایران فتح کرو گے، کیسر و کسریٰ فتح کرو گے جی، اور یہاں پر کیا ہے جی، ہماری جان جانے لگی ہے، ہمیں گھر سے بلایا اور یہاں پر مروانے کے لیے ہمیں لے کر آیا، ٹھیک ہے۔ یہ ظالم بدبخت تان و تشنیع کرنے لگ گیا جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اندر کی خباثتیں پھر بندے کی نکل آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یا آپ دیکھو نا جی، کسی مشکل وقت کے اندر پھنس جاؤ نا، دوست یاروں کے سامنے اگر وہ مشکل کا مسئلہ حل کرو نا تو پھر کہنا اور مزہ آیا، ٹھیک ہے۔ یقین مانو، پھر میں کہتا ہوں کہ اگر وہ بندہ پھر بھی اس کے ساتھ دوستی یاری رکھتا ہے نا جی، اس سے بڑا کوئی بغیرتی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے لا یلدغ المرء من جحر واحدۃ مرتين، مومن بندوں کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ ایک بندے نے ایک مرتبہ آپ کو ڈس لگا لیا نا، پھر اس سے بچ کر رہو جی، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی آپ کسی طرف جاتے ہو، آپ خود منافق ہو جی، ٹھیک ہے، آپ کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اب اس بندے نے وہاں پر خباثتیں ظاہر کی، فرمایا، کہنے لگا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، اللہ فرماتے ہیں یاد کرو، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، جب کہا ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، یا آل یثرب، او یثرب والو، یہ مدینے کا پرانا نام ہے جی، اور یثرب کا معنی ہے ملامت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا نام تبدیل کیا، تبدیل کرنے کے بعد کیا کیا جی، اس کا نام مدینہ طیبہ رکھا، طیبہ بھی طیبہ بھی دونوں نام آتے ہیں۔ اور یثرب کا معنی کیا ہے جی، ملامت۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے جب بھائیوں کو کہا تھا نا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حقائق کے طور پر کوئی بندہ کہے نا جی یثرب تو کہہ سکتا ہے، وگرنہ نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی، اس کا نام ہی تبدیل کیا جی، ٹھیک ہے۔ تو سن دے نا یثرب کے والی پتنی قوالی والے، ٹھیک ہے، انہوں کو تو یثرب ہی چنگا لگتا، قوالیاں کو اے جی نا چنگے لگتے ہیں، اور مومنوں کو کیا نام اچھا لگتا ہے، وہ نام اچھا لگتا ہے جو حضور نے رکھا ہے، مدینہ کہا کرو، مدینہ طیبہ، پکیزہ سرسبز و شاداب شہر تھا حضور کا۔ کیا کہا انہوں نے، لا مقام لکم فرجعوا، یہاں پر ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، فرجعوا، لوٹ جاؤ جی، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہاں پر کھڑے ہوئے، ظاہر بات ہے یہ حالات ہو نا جی، پھر اندر کا بندہ کوئی اٹھ کر کہے گا نہیں ہو یار، تو ہے ہی ایسے ہو یار، ہمیں یہاں پر لا کر مروانا چاہتے ہو جی، ہمارے ساتھ تو کیا وعدے کیے تھے جی، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو دوسرے بندے ہوتے ہیں نا جی، ان کے دل کے اندر بھی شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں جی، بندے کا دل اکھڑنے لگ جاتا ہے۔ تو ایک بندہ منافقت کرتا ہے نا جی، دوسرے بھی آتا ہے، ہاں نہیں صحیح ہے، چل ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے خراب ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس نے کیا کہا جی، لا مقام لکم فرجعوا، یہاں پر ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کہا میں تو بہنا سنگیو، اگر تسی ادھر سو تو جان تو ویسو مرسو، تسی پیچھے بیویاں ہے جی رنڈیاں ہو سن جی، ٹھیک ہے، پتر یتیم ہو سن، لہٰذا تسی بھی میرے نال مڑو جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلی بار نہیں تھی، ان کی ایک اور بار بھی تھی، غزوہ تبوک تھا، آپ نے سنا ہے، گرمی کا موسم تھا، اناج ختم ہو گیا تھا، اناج کے پکنے کا ٹائم تھا جی، شدید گرمی تھی، صحابہ اکرام مالی اعتبار سے مشکلات میں تھے، حضور کا حکم ہوا کہ بھئی کیا کرنا ہے جی، جنگ میں جانا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کچھ منافق تھے جی، حضور نے کہا سب لائن پہ لگ جاؤ جی۔ کوئی آیا منافق، تفصیل آپ سن چکے ہو جی، ایک آیا آ کر کہنے لگا
یا رسول اللہ میری ماں مرنے والی ہے جی، بالکل قریب مرے گا جی، اگر وہ مر جائے گی تو اس کو غسل کون دے گا جی، کفن کون دے گا، دفنائے گا کون جی؟ یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ ایک اور آیا جی، جس نے اپنے غلام کو خود بگایا ہوا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا غلام بھاگ گیا جی، پیچھے میرے مال مویشی ہیں جی، ٹھیک ہے، ککڑیاں شکڑیاں رکھی دیں، اونٹ رکھے دیں، بکریاں رکھی دیں، وہ تو پیاسے مار جائیں گے یا رسول اللہ، اب دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے تو مجھے بھی جانے دیے جی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ایسا آیا کہنے لگے گا کہ ہمارے گھر کیا ہے جی محفوظ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، استے کرا بھی کوئی پیچھے مرد نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، زنانے ہی زنانے، بچے ہی بچے جی، کرا دی چاردیواری نہیں ہے جی، کوئی بندہ کدھروں حملہ کر رکھتا ہے، تو انہوں نے بھی کیا کہا جی ہمارے گھر کیا ہے جی غیر محفوظ ہیں یا رسول اللہ ہمیں جانے دیے جائے، ٹھیک ہے، یہ منافقت ہوتی ہے جی۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ایک فریق ان میں سے حضور سے اجازت مانگنے لگا، کیا کہنے لگا؟ یقولون، کہنے لگا، ان بیوتنا عورا، بے شک ہمارے گھر خالی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورا، میرا محبوب ان کے گھر خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دغاباز دھوکے باز کیا کرتے ہیں جی؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان یریدون الا فرارا، نہیں وہ ارادہ کرتے الا فرارا مگر بھاگنے کا جی۔ اب دیکھو اس غزوے کے اندر دو تین واقعات بھی آئے ہیں جی، چونکہ خندق کھودی جا رہی تھی، اسباب کی کمی تھی، تو صحابہ کرام، سردی کا موسم تھا جی، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، ہر ایک کا ٹکڑا علیحدہ کر کے حضور نے دیا کہ بھائی فلاں فلاں ٹولی والے اتنی خندق کھولیں گے، فلاں اتنی کھولیں گے، کھودیں گے، فلاں اتنی کھودیں گے، حضور بھی کھود رہے تھے، ٹھیک ہے۔ کافی دن گزر گئے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور کو آ کر دیکھا، چہرہ انور سے محسوس ہوا کہ بھئی حضور کو بھوک لگی ہوئی، تو واپس پلٹ کر گئے، بیوی کو کہا کہ گھر کے اندر کچھ کھانے پینے کا انتظام ہے یا نہیں؟ بیوی کہنے لگی صرف ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے، ٹھیک ہے۔ کہا میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے محسوس ہو رہا تھا حضور کو بھوک لگی ہے، تو آپ اس طرح کرو، پکاؤ، میں کیا کرتا ہوں جی حضور کو دعوت دے کر آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب خود حساب لگاؤ، 3000 صحابہ کرام تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آیا، آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے کھانے کا انتظام کیا ہے تقریباً چند بندوں کا، 4-5 بندوں کا، لہٰذا آپ بھی آ جائیں اور 4-5 صحابہ کرام کو بھی لے کر آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال نیچے پھینکا، کہا جابر نے تم سب کی دعوت رکھی ہوئی ہے۔ حضرت جابر بھی پریشان ہوئے، میں نے 3-4 کا کہا تھا، گھر کے اندر آٹا تھوڑا سا ہے، تو اب حالت کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا جابر گھر جاؤ، میرے آنے سے پہلے کسی چیز کو تقسیم مت کرنا، میں خود آؤں گا تو پھر اس کے بعد تقسیم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیوی کے پاس گئے، حیران پریشان ہے، بیوی نے دیکھا نا کیا مسئلہ ہوا، کہا میں نے حضور کو کہا 4-5 صحابہ کے ساتھ آپ آ جائیں کھانا کھائیں، حضور نے تمام صحابہ کرام کو کہا جی، 1000 صحابہ کرام کو کہا کہ جابر نے تمہاری دعوت رکھی ہے جی، تو اب 1000 صحابہ کرام آ رہے ہیں، خود صاحب لگا لشکر آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے زنانی ہونی، زنانیت نہ کرتی، ہماری زنانی ہوتی ہیں مرنا جو گیا تو نہ کہ سچوں 50 بندہ آخر تو مان کے 1000 بندہ ٹا کان سے بلا سٹے، ٹھیک ہے، تو لیکن چونکہ وہ صحابہ کی بیویاں تھیں، کہنے لگی جب حضور نے کہا ہے نا جی 1000 بندہ آئے نا پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ حضور آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ہانڈی کے اندر ڈالا جی، پھر اسی طرح آٹے کے ساتھ ملایا، کہا اب پکاتے جاؤ، حضور خود ہانڈی کے اوپر بیٹھے تقسیم کرتے رہے، اور حضرت جابر رضی اللہ کی بیوی پکاتی رہی اور حضرت جابر آگے پہنچاتے رہے، ٹھیک ہے۔ کرتے کرتے 1000 صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا، لیکن ہانڈی پھر بھی ابل رہی تھی، ٹھیک ہے، یہ تھا جی۔ پھر یہاں پر ایک اور واقعہ بھی سنو، صحابہ کرام نے بھوک کی شکایت کی نا جی، تو بھوک تھی، ظاہر بات ہے، تو حضور کے ساتھ محبت تو محبت تھی نا جی، دیوانے تھے جی، سارے دیوانے تھے، لیکن بعض ایسے تھے جن کا ایمان اور جان سب کچھ حضور کے اوپر فدا تھا، انہوں نے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھا ہوا تھا۔ جب صحابہ کرام نے آ کر کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، اتنے دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن اٹھایا اور دکھایا کہ یا رسول اللہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن اٹھایا تو دیکھا تو 2 پتھر باندھے ہوئے، ٹھیک۔ اچھا، یہاں پر ہمارے استادوں نے ہمیں ایک لطیفہ سنایا تھا جی، لطیفہ نہیں تھا، واقعہ ہی تھا۔ کہتے ہیں واقعہ کے اندر ایک سبزادہ تھا جی، گدی نشین تھا، تو وہاں پر واقعہ کے اندر حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب رحمہ اللہ بڑی خوبصورت تقریر کیا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، دو بندیوں نے ان کو بلایا تقریر کرنے کے لیے، بریلویوں نے اس مولوی صاحب کو بلایا، کہتے استاد خود کہا کرتے تھے جی، ٹھیک ہے، وہ بس تسلسل میں بولا کرتا تھا جی،
جس طرح ہمارے سپہ صحابہ والے ساتھی تسلسل میں بولتے رہتے ہیں، اس طرح بولتا تھا جی، ٹھیک ہے۔ تو کیا آخر میں جب تقریر کرتے 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 آخر میں آ کر اس نے کہا تمہیں پتہ ہے حضور نے غزوہ خندق کے اندر 2 پتھر کیوں باندھے ہوئے تھے؟ تمہیں کسی نے کہا نہیں ہوگا، تمہیں کسی نے بتایا نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ جی، ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے تیر مارے نا جی، عوام بھی نیچے گئی، پتہ نہیں علامہ صاحب کی نوائی شوشہ چھوڑ سی، تو کہنے کا حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، حضور نوری تھے، نور اڑا کر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بریلویوں نے کہا کہ پھٹے منہ تیرا خدا دے، نور بھی کدھر اڑ رہا ہے وہ خدا دے، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ توجیہ بیان کی، حضور نے کیا کیا جی، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، کیوں؟ حضور کو نور اڑا کر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی معاف فرمائے۔ لو دخلت علیہم، اگر داخل کیا جاتا ان کے اوپر، من اقطارها، مدینے کے اطراف میں سے، ثم سئلوا الفتنة، پھر ان سے پوچھا جاتا فتنے کے بارے میں، مسلمانوں کے خلاف تم سازشیں کرتے ہو، لآتوا، تو فوراً آتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، نہ ٹھہرے وہ اپنے گھروں میں مگر تھوڑا سا جی، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو پتہ چلتا نا جی مدینے کے پچھلے اطراف سے تمہارے اوپر حملہ ہو رہا ہے نا جی، پھر کہیں گے نہیں نہیں اسی تو مسلمانوں کا ساتھ دیتے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے سنا تھا نا، انا کنا معکم انما نحن مستہزئون، جب منافق حضور کی محفل میں آتے ہیں پھر چلے جاتے نا، تو جو ان کے پیٹی بند بھائی ہوتے ہیں نا کافر نا، کہتے ہیں اچھا تسی حضور کو اٹھ کے آئے ہو، نبی دی محفل وچ اٹھ کے آئے ہو، صحابہ نال دوستی یاری دوستی ہے، تو کہتے تھے اور نہیں نہیں انا کنا معکم، اسی تو ساڈے نال ہیں، انما نحن مستہزئون، اسی تو انہاں نال مذاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب منافق بندہ پھنس جاتا ہے نا، کہتے ہیں اور نہیں جی تساں کول بڑا چنگا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ یہ ہوتی ہے جی منافق بندے کے 2 منہ ہوتے ہیں، ایک آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے، کھانے کا اور ہوتا ہے دکھانے کا اور ہوتا ہے جی۔ اسی لیے بندہ منافقت سے بھی بچے اور منافقین سے بھی بچے جی، کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا جی خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے جی۔ جب ایسے لوگوں کے ساتھ محفل ہوگی، جو بندہ آپ کی باتیں یہاں پہنچاتا ہے، یہاں سے وہاں پہنچاتا ہے نا جی، پھر کل آپ کی بھی عادت ہوگی، آپ بھی کیا کرو گی، اس کی باتیں کسی اور کو پہنچاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔